تصور کریں، اگر کسی انسان کے پاس سچائی آ جائے، دل بھی جانتا ہو کہ یہی حق ہے، ثبوت بھی موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ صرف ضد، تعصب یا اپنی انا کی وجہ سے اسے قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ڈیئر ویورز، یہ صرف ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کی کہانی نہیں، یہ آج بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی اچھی نصیحت صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، کبھی سچ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری غلطی ثابت ہو جائے گی، اور کبھی حق اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہوتا ہے۔ آج کی آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کا فرمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ ڈیئر ویورز، یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک گروپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت عطا فرمائی تھی، وہ آخری نبی کے آنے کی نشانیاں بھی جانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت سے لوگوں نے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے، یعنی مسئلہ ثبوت کا نہیں تھا، مسئلہ دل کی ضد کا تھا۔ ذرا غور کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہمارے پاس پہلے سے ہے، یعنی انہوں نے سچائی کو جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کبھی کبھی شیطان نہیں بلکہ اس کی اپنی انا ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم امتحان دے رہا ہے، استاد اسے محبت سے سمجھاتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنی ہی بات مانوں گا، نتیجہ وہ فیل ہو جاتا ہے۔ غلطی علم کی کمی نہیں تھی، غلطی ضد تھی۔ اسی طرح جب انسان قرآن کی بات سن کر کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا، تو نقصان اللہ کا نہیں، خود انسان کا ہوتا ہے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا ضرور کھائیں، اسی میں شفا ہے، مگر مریض جواب دیتا ہے میں صرف وہی دوا کھاؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ چند دن بعد بیماری بڑھ جاتی ہے۔ کیا قصور دوا کا تھا؟ نہیں، قصور اس شخص کا تھا جس نے صحیح مشورہ قبول نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن انسان کی روح کی دوا ہے، اگر ہم اسے صرف اس لیے نظر انداز کر دیں کہ ہماری خواہش کچھ اور ہے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ ڈیئر ویورز، آج شاید ہم توریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سچ بتاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بات بعد میں دیکھیں گے، ابھی میری زندگی کا وقت نہیں، ابھی تو جوانی ہے؟ سوچئے کیا یہ بھی کسی حد تک حق کو ٹالنا نہیں؟ ڈیئر ویورز، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں اذان ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل کہتا ہے نماز پڑھ لو،
نفس کہتا ہے بس 5 منٹ اور۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی بات مانے گا یا اپنی خواہش کی۔ ڈیئر ویورز، آیت سے ملنے والے 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق، حق جہاں سے بھی آئے قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق، تعصب انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ تیسرا سبق، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ماننے کے لیے بھی ہے۔ ڈیئر ویورز، سوچئے اگر آج اللہ تعالی ہم سے پوچھے میں نے تمہیں قرآن دیا، تم نے اسے صرف پڑھا یا اس پر عمل بھی کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ دوستو، قرآن صرف کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہماری کسی عادت کے خلاف آئے تو ہمیں اپنی عادت بدلنی چاہیے، نہ کہ قرآن۔ ڈیئر ویورز، آج سے ایک فیصلہ کریں، روزانہ قرآن کی صرف ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں یا ہماری ہر آیت پر بنی ہوئی ایک ویڈیو سنیں اور خود سے ایک سوال پوچھئے، آج اللہ اس آیت کے ذریعے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ روز صرف ایک آیت پر بھی عمل شروع کر دیں تو چند مہینوں میں آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ حافظ۔